اللہ اللہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے شریعت نے اس موضوع پہ بہت تاکید فرمائی ہے، بہت زور دیا ہے اس پہ کہ آدمی یاد رکھیں ایسا ہو کہ لیکن دو چیزیں الگ ہیں، ایک ہے ریاکاری، فخر، غرور، تکبر، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے آپ کو کچھ ثابت کرنے کے لیے اچھے اچھے عمدہ لباس، اور اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھیں اور جو ہے میرا خوف ان کے دل میں ہو، میری ہیبت بیٹھے۔ تو یہ اگر نیت ہے تو پھر یہ لباس، یہ اچھا پہننا اس کے لیے وبال کا باعث ہوگا، یہ پکڑ کا باعث ہوگا، یہ جواب دہی کا باعث ہوگا۔ لیکن اگر اس نیت سے پہنتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے میرے لیے، یہ اللہ نے انعام فرمایا ہے اور میں اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں، تو یہ اس کا لباس پہننا، یہ صفائی ستھرائی، یہ پاکیزگی، یہ عمدہ لباس، یہ اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا۔ تو اس لیے یاد رکھیں شریعت نے نفاست کو بہت پسند فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو ایک صاحب تشریف لائے اور ان کی ظاہری حالت کوئی اچھی نہیں تھی، پراگندہ بال، میلے کچیلے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، اور بالکل ایسے شکستہ سے حال تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ کیونکہ ظاہری حالت اس کی ایسے لگ رہی تھی جیسے بالکل کنگال اور تنگ دست ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول واقعی میرے پاس مال ہے اور ہر قسم کا مال میرے پاس موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس مال ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ، اور حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ یہ چاہتے ہیں اگر اللہ نے اپنے بندے کو نعمت عطا کی ہے تو اس نعمت کو نظر آنا چاہیے، دکھنا چاہیے۔ یعنی یہ تم نے کیا اپنی حالت بنا رکھی ہے، اس سے ایسے محسوس ہو رہے ہیں جیسے تم غریب، تنگ دست، اور جو ہے اللہ معاف کرے اس طرح کہ رحم کے مستحق ہو۔ حالانکہ جب تمہاری حالت اچھی ہے، مالی پوزیشن صحیح ہے، تو پھر اللہ کی نعمت جو دی گئی ہے اس کو تمہیں دکھانا چاہیے، اس کو ظاہر کرنا چاہیے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے پاکیزگی، نظافت جو ہے یاد رکھیں یہ کوئی بزرگی کے خلاف نہیں ہے، یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، بشرطے کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا اور آئندہ بھی عرض کرنے لگا ہوں، بشرطے کہ حدود شریعت میں ہو اور شریعت کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں اور جو قواعد ہیں ان کے مطابق ہو تو یہ اچھی بات ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کی مذمت بیان فرما رہے تھے کہ تکبر بہت بری چیز ہے اور اس کی مذمت برائی بیان فرما رہے تھے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر میری یہ خواہش ہو کہ میرا کپڑا اچھا ہو کیا یہ تکبر ہے؟ میری یہ خواہش ہو کہ میرا جوتا اچھا ہو یہ تکبر ہے؟ میری یہ خواہش ہو میرا کھانا اچھا ہو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہیں، اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، تو یہ تکبر نہیں ہے۔ آپ نے آگے تکبر کی تعریف بیان فرما دی اور بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، تکبر کیا ہے؟ میں غمت الناس و بطر الحق، تکبر یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھا جائے، دوسروں کو گھٹیا سمجھا جائے، اپنے سے کم تر اور ذلیل سمجھا جائے، و بطر الحق، اور حق کا انکار کیا جائے، تکبر یہ ہے۔ صرف اچھا لباس پہن لینا، اچھا کھانا کھا لینا، اچھا جوتا استعمال کرنا یہ تکبر نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے دی ہے، تو اس لیے جو ہے یہ تکبر میں داخل نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو یعنی ذہن میں بٹھائیں کہ یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے، یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ ہمارے ہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگوں نے بزرگی کا، شرافت کا، تقوی کا، اللہ والے ہونے کا معیاری اسی کو بنا رکھے کہ آپ میلے کچیلے رہیں اور پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، پھٹے۔ دیکھیں دو چیزیں الگ ہیں، یاد رکھیں، میں یہاں بار بار اس بات کی، ایک ہے آپ کے پاس ہے ہی نہیں، غیر اختیاری حالت ہے، آپ غربت سے اللہ نے دی ہے یا اس طرح کی مالی تنگی ہے، اس وجہ سے اگر آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں یا مالی آپ کی حالت صحیح نہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی میں نہیں کر رہا۔ تو لیکن یہ سمجھنا کہ بزرگی ہے ہی یہی اور تقوی ہے ہی یہی اور پرہیزگاری ہے ہی یہی، یہ غلط ہے۔ یاد رکھیں یہ عیسائیت کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، راہبوں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، ہندو جوگیوں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، چاہے ان کے بزرگی کا معیار یہی ہے، وہ چلے کشی کرتے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا 40 دن تک
کسی کنویں کے منہ پہ بیٹھ کر کے منتر پڑھتے ہیں، 40 دن تک پھر نہاتے نہیں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمال حاصل کر لیا، عروج حاصل کر لیا، کوئی شے بن گئے، کسی مقام پر پہنچ گئے۔ یاد رکھیں یہ اسلام کی تعلیم نہیں، سراسر اسلام کے خلاف ہے ایسے پلید رہنا۔ بلکہ علماء تو فرماتے ہیں، آپ بھی سنا ہوگا کہ یہ وہ لوگ رہتے ہیں جو جن، جادو، اس طرح کے کام کرتے ہیں، وہ ان چیزوں سے وہ زیادہ تر نہانا نہیں ہوتا، ان کو پلید رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ تو اسلام جو ہے ایک فطری دین ہے، یاد رکھیں، فطرت کے تقاضے اس میں پورے کیے گئے، اور یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 من الفطرہ، 10 چیزیں ایسی ہیں جو فطرت میں سے ہیں، تمام انبیاء کی مشترکہ سنتیں ہیں۔ اور وہ کون سی ہیں؟ آپ دیکھیں، غور کریں، وہ ساری وہی ہیں جو نظافت، طہارت، پاکیزگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ نے وہ 10 کی 10 گنوا دی۔ میں ختنہ کرنا یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے، انبیاء کی مشترکہ سنت ہے۔ فرمایا کہ وضو کرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ داڑھی رکھنا یہ فطرت کا تقاضا ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ مونچھوں کو چھوٹا رکھنا یہ فطرت کا تقاضا ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ نکاح کرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے۔ اپنے ہاتھوں کے پوروں کو اور ان جگہوں کو جہاں میل زیادہ جمع ہو سکتی ہے ان کو دھونا یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اپنی آنکھوں کو، آنکھوں کے کناروں اور گوشوں کو جہاں میل جمع ہو سکتا ہے ان کو دھونا یہ فطرت کا تقاضا ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ لیکن یہ ہمارا دین ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی فرمائی، یقیناً ہماری وہاں تک عقل جا ہی نہیں سکتی تھی، اور یہ اسلام ہی کا خاصہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس آدمی نے کوئی چیز رات کو استعمال کی، کھانا وغیرہ کوئی بھی چیز، اور پھر اس نے ہاتھ نہیں دھویا اور وہ اس طرح سو گیا، فرمایا اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی فلا یلومن الا نفسہ، تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے اور کسی کو نہ کرے۔ لیکن یہ کہنے کو تو چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں جب آدمی کھانا کھاتا ہے کوئی تو اس میں چکناہٹ، تیل، گھی وغیرہ لگ جاتا ہے۔ اب آدمی اس میں سو گیا، اس نے ہاتھ نہیں دھویا، تو صاف ظاہر اس میں مکھی، مچھر، چھپکلی اور حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، بہت سی چیزیں چلتی پھرتی آ جاتی ہیں۔ اب اگر وہ اس چکناہٹ اور تیل وغیرہ جو بھی لگی ہوئی ہے اس کو چاٹنے اور چکھنے کے لیے اس کو ہاتھ کو کاٹ لیں، یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ صاف دے رہے ہیں کتنی دور کی بات ہے اور ظاہری طور پہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی بھی تاکید فرمائی۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دستیقظ احدکم من منامہ، جب تم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے بیدار ہو اور سو کر کے اٹھیں، فلا یغمسن یدہ فی الاناء، تو فوراً جب نیند سے بیدار ہو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالو، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ ٹوٹیوں کا اور اس طرح کا نظام بہت کم ہوتا تھا، اب تک بھی یہی رہا، اب کچھ سالوں سے ہمارے یہاں شہروں میں یہ آ گئے، نہیں تو اب تک یہی ترتیب تھی، وہ لوٹا یا کوئی چیزیں برتن استعمال کرتے تھے۔ تو فرمایا اپنا ہاتھ نہ ڈالو، اور وجہ بیان کی فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس کو نہیں معلوم اس کا ہاتھ رات کو کہاں کہاں پہنچا۔ دیکھیں یہ میں عرض کروں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لوگ اس کو بیان نہیں کرتے اور اس کو یہ شریعت کا کوئی حصہ ہے۔ دیکھیں رات کو آدمی کا ہاتھ کسی گندگی پہ لگا، نجاست پہ لگا، ناپاک چیز پہ لگا، شرمگاہ پہ لگا، اور جو ہے کسی بھی چیز پہ لگ سکتا ہے۔ اب اگر وہ ہاتھ دھوئے بغیر ڈائریکٹ برتن میں ہاتھ ڈال دے تو وہی گندگی، وہی ناپاکی، وہی نجاست جو چیز بھی ہے وہ برتن میں چلی جائے گی۔ سب سے پہلے برتن خود ناپاک ہو جائے گا، برتن کا پانی بھی، تو وہ جو ناپاک پانی ہے وہ خود بندے کو کیا پاک کرے گا۔ تو اس لیے شریعت نے جو ہے، میں بار بار عرض کروں، بہت زیادہ تاکید کی ہے طہارت پہ، اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ قرآن کہہ رہے ہیں واللہ یحب المطہرین، اللہ پاکیزگی والوں کو، طہارت والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ اور قرآن نے صحابہ کرام کی تعریف کی، انصار صحابہ کی، قباء والے جو صحابہ تھے ان کے بارے میں قرآن نے آیت نازل کی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فرمایا کہ اس قباء کی بستی میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن اتارا تو حضور نے ان صحابہ کو، انصار کو جو قباء کے رہائشی تھے، ان کو بلایا، ان سے پوچھا تمہاری کون سی ایسی خصلت ہے کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے، قرآن میں تمہارے لیے آیت اتار دی ہے کہ پاکیزگی والے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہماری عادت یہی ہے، روٹین ہمارے ہاں عرف یہی ہے کہ جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، استنجے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم پہلے ڈھیلا، پتھر وغیرہ یہ استعمال کرتے ہیں اور پھر گھر آ کر کے پانی بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ طہارت اچھی طرح ہو جاتی ہے، ڈبل طہارت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ہماری تعریف کی۔
اور یاد رکھیں فقہا نے ویسے مسئلہ بھی یہی لکھا ہے کہ یاد رکھیں استنجے کے بھی 3 درجے ہیں، یہ بھی استنجے کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جو اکمل و کامل درجہ ہے وہ یہ کہ پہلے آپ ڈھیلا یا پتھر استعمال کریں اور اس کے بعد پانی استعمال کریں، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور یہ ان صحابہ کی صفات ہے جن کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ یہ اگر ممکن ہو، جیسے دیہاتوں میں یا مضافات میں یہ اب بھی ممکن ہے، شہروں میں بہرحال مسائل ہوتے ہیں اس طرح کہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے شریعت نے فاریہ واجب نہیں کیا، لیکن ترغیب دیا اگر ممکن ہو تو اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی صرف پانی استعمال کرے، یہ اس سے کچھ کم ہے لیکن بہرحال یہ بھی اچھا درجہ ہے۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ بندہ ڈھیلا استعمال کرے، جو پتھر استعمال کرے، وہ پھر آخری ضرورت والا درجہ ہے کہ اس سے بھی اگر کوئی پانی وغیرہ نہ ہو یا ضرورت ممکن نہ ہو تو پھر اس سے بھی طہارت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ طہارت پہ، پاکیزگی پہ جو ہے شریعت نے بہت زور دیا اور اس کی بہت زیادہ تاکید کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کا نام لے لے کر کے جو ہے ان کی تاکید فرمائی ہے۔ اب دیکھیں ناخن ہے، اب میں نے جیسے شروع میں عرض کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لوگ اس کو شریعت حضور نے ان کے بارے میں تاکید کی ہے، فرمایا کہ ناخن جو ہے کوشش کرو، شریعت کا حکم یہ کہ ہر ہفتے ہی کاٹو، اگر نہیں تو 15 دن کے بعد کاٹو، زیادہ بڑے نہ ہونے دو۔ اب دیکھیں صاحب ذرا ہمارے ناخن بڑے ہوں گے تو اس میں جو ہے گندگی ہوتی ہے، میل جمع ہو جاتی ہے، اور نہ جانے کھانے کے ذرات اس میں رہ جاتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے آٹا ہو گیا، بعض ایسی چیزیں ہوگی، مہندی وغیرہ، بعض ایسی چیزیں جو بالکل ان کا وجود ہوتا ہے وہ چپک کر کے اندر ٹھہر جاتی ہیں، اور بعض ایسی سخت چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو پانی کو اندر جانے نہیں دیتے، جب پانی اندر نہیں جائے گا تو بعض اوقات اس سے وضو بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ ان چیزوں کا اہتمام کریں، اور ناخن کو بڑھانا، لمبا کرنا یاد رکھیں یہ شریعت پسند نہیں کرتی، اور یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے، یاد رکھیں عورتوں کے اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ عورتیں ناخن بڑے رکھ لیں، نہیں، شریعت نے دونوں کو ناخن کاٹنے کا، ناخن چھوٹے رکھنے کا حکم دیا ہے، لہذا عورتیں بھی بڑے ناخن نہیں رکھ سکتی۔ اور بعض ہماری خواتین جو ہیں وہ بعض تو باقی ناخن کاٹ لیتی ہیں، ایک ناخن آپ نے دیکھا ہوگا بڑا ان کا لمبا سا، بعض اوقات یہ چھوٹی انگلی والا ایک ناخن لمبا ہوتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ دوسرے لوگوں کی مشابہت کی وجہ سے کافروں، فاسق، فاجروں کی اس میں مزید بھی گناہ ہوگا۔ تو اس لیے ناخنوں کی، اور شریعت نے جو ہے میں نے عرض کیا کہ ہر چیز کی ہے۔ آنکھوں کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جب سو کر کے اٹھو تو آنکھوں کو اچھی طرح دھو، کیونکہ فرمایا کہ ان جگہوں میں اور ادھر ان جگہوں میں گندگی رہ جاتی ہے، آنکھوں کا میل کچیل رہ جاتا ہے، اس لیے آنکھوں کو صاف کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک کے متعلق ہدایت دی، جب صبح سو کر کے اٹھو تو اچھی طرح ناک کو جھاڑو، اور فرمایا کہ وہ شیطان بعض اوقات انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے، تو اس لیے ناک کو جھاڑنے کا حکم دیا، اور بھی ہر قسم کی ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کے متعلق فرمائی، اور صفائی کو آدھا ایمان اور نصف ایمان قرار دیا۔ اپنے وجود کی پوری صفائی جو ہے، بغل کے بال ہیں، زیر ناف بال ہیں، اچھا دیکھیں یہ شریعت ہی کا خاصہ ہے، دنیا کے اور دیگر مذاہب پہلے تو وہ اتنا تاکید نہیں کرتے، اور اگر ہے بھی صحیح تو ان کی ظاہر تک، یعنی جسم کا وہ حصہ جو لوگوں کے سامنے ہے، جس کا لوگ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، ان میں تو کسی حد تک وہ کرتے ہیں، اب اندر کا معاملہ کیا ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن شریعت نے اندرونی معاملات میں بھی اس کی تاکید کی ہے کہ زیر ناف صفائی ہے، اس کا حکم دیا، کوشش کریں ہر ہفتے کریں، نہیں تو 15 دن کے بعد کریں، نہیں تو 3 ہفتے کے بعد کریں، آخری حد 40 دن، اس سے زیادہ آگے نہ جائیں، نہیں تو آپ گناہگار ہوں گے۔ دیکھیں یہ ایسی چیزیں جو شریعت ہی کہہ سکتی ہے، اسلام ہی کا خاصہ ہے، نہیں تو اور لوگ اس میں نہیں۔ اچھا اسی طرح ہم نے ارد گرد گھروں کی صفائی کا حضور نے حکم دیا، فرمایا کہ اپنے گھروں کو صاف رکھو، اور لا تشبہ الیہود، یہودیوں کی طرح نہ بنو، کیونکہ اس زمانے میں یہودی جو عام طور پہ وہ گھروں کو صاف نہیں رکھتے تھے، یا بعض اوقات ایسا کرتے تھے یہودی، گھر کی صفائی کر کے اس کا کوڑا کرکٹ وغیرہ گھر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے تھے۔ حضور نے فرمایا ایسا بھی نہ کرو، بلکہ جہاں اس کا ٹھکانہ ہے اس کو وہاں پھینکو۔ تو اس لیے جو ہے گھروں کی صفائی کا حکم دیا، اور صرف گھر نہیں، جہاں آپ رہ رہے ہیں، آپ کی دکان ہے، مارکیٹ ہے، جہاں بھی ہے، صفائی کا حکم دیا۔ اور اچھا اس میں یاد رکھیں جب ہم بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری توجہ نہیں ہوتی اس طرف، ہمارے ہاں یہ بہت بڑا شہروں میں مسئلہ ہے، ہم لوگ جو گاند ڈالتے ہیں، کوڑا کرکٹ ہے، اب صادر اس کو ضائع کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے ہاں کچھ تو حکومتی بھی کمزوریاں، سیدھی سی بات ہے، ان کی طرف سے بھی کوئی خاطر خواہ ایسا انتظام نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے، کچھ کمیاں ان کے ہیں، اور کچھ کمیاں ہماری بھی ہیں، عوام کی بھی ہیں، لوگ بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں۔ دیکھیں حکومت نے
ایک جگہ جو ہے ڈبہ وغیرہ رکھ دیا ہے گند ڈالنے کے لیے، ہمارے لوگ تھوڑا سا چل کر کے وہاں جانا گوارا نہیں کرتے، اور وہیں جو ہے اپنے گھر کے ساتھ گلی میں جہاں تھوڑی سی جگہ ملی وہاں اس نے گند ڈال دیا۔ اب دیکھیں یہ جو ہے دیکھیں اسلام تو بہت نفیس مذہب ہے اور بہت پاکیزگی والا مذہب ہے، یہ ایک عام انسان بھی جو مسلمان نہ بھی ہو وہ بھی اس چیز کو گوارا نہیں کرتا، چاہے جائے کہ مسلمان جو دوسروں کے لیے نمونہ تھے۔ اب ہمارے یہاں جائیں ارد گرد کی گلیوں میں دیکھیں، اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اگر کسی ایک بندے نے گند کسی جگہ ڈال دیا، مثال اس کو نہیں ڈالنا تھا، اس نے غلطی کی، جو بھی اس نے کیا، اچھا آپ اگلے بندے یوں نہیں کریں گے کہ اس کو اٹھا کے نہیں، اگلا آئے گا وہ بھی اسی جگہ ڈال دے گا، تیسرا آئے گا وہ بھی اسی جگہ ڈال دے گا، وہ گلی ہوگی، وہ گزرگاہ ہوگی، وہ عام شاہراہ عام ہوگی، تھوڑے دنوں کے بعد دیکھیں گے وہ گند کا کچرا بن جائے گا، پورا ایک ڈھیر لگ جائے گا۔ اچھا کئی دفعہ ہم نے ایسے دیکھا، بلکہ ہمارے اپنے اس مثالیں موجود ہیں، وہ آئیں گے کمیٹی والے، وہ گند اٹھا جائیں گے، ایک جگہ صاف ہو گئی ہے پھر وہیں دوبارہ ڈالیں گے، اب وہ ایک جگہ جب اس پہ گند پڑ گیا اب وہ کوڑا کرکٹ والی جگہ بن گئی، اب وہ اروڑی بن گئی، اب اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ دیکھیں یہ کیسی، یعنی ہمارا تھوڑا سا چل کے جانا ہمیں گوارا نہیں ہے کہ جہاں گند کے لیے جگہ بنائی گئی ہے وہاں ہم ڈالنا نہیں چاہتے، اور بھی یعنی بہت سارے ایسے۔ اچھا ہمارے ہاں اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، ہمارے ہاں لوگ پانی چھوڑ دیتے ہیں گھروں میں، آپ دیکھیں اب 100 روپے کا 150 کا پائپ لگنا ہے، وہ گھر سے نکال کر کے حوضی تک گٹر تک جو بھی ہے لگا دیں، وہ نہیں کرتے، وہ گلی میں ہی سارا پانی آئے گا، گھر میں فرش دھو رہے ہیں یا جو بھی کوئی ہو رہا ہے وہ سارا پانی جو ہے باہر آ رہا ہے، اور ان میں سے اکثر پانی ایسے ہوتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتا۔ اب ایک معزز آدمی گزرنا چاہتا ہے، پاکیزہ آدمی، نماز پڑھنے والا کوئی شریف آدمی، اب اس کے لیے مسائل بن جاتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نماز کے لیے، بعض اوقات میں نے ایسا ہوا نماز کے لیے آ رہے تھے لیکن راستے میں ان پانیوں کی وجہ سے، ان کیچڑوں کی وجہ سے، ان گندگیوں کی وجہ سے ہمارے مسجد تک آنے سے پہلے کپڑے خراب ہو گئے، ہمیں دوبارہ واپس جانا پڑا اور کپڑے تبدیل کر کے آنا پڑا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ظاہری طور پہ باتیں ہیں، لیکن یہ اسلام کا اور دین کا وہ ہے۔ اور اس طرح ہمارے یہاں اور بھی ہمارے بہت سے دوست ایسا کرتے ہیں، اپنے گھروں کا چھتوں کا جو پانی ہوتا ہے اب وہ باہر گلیوں میں پھینکتے ہیں۔ اچھا ایک تو پر نالا وغیرہ ہے وہ تو بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ہوتا بھی چلو کبھی کبھی بارش کا مسئلہ ہے، لیکن بعض لوگ جو ہیں عام روٹین کا پانی بھی جو ہے اوور فلو ہے ہمارے ٹینکیوں کا۔ بہت سے دوست سمجھدار دوستوں کو میں نے دیکھا، حاجی نمازیوں کو دیکھا، اچھے بھلے سمجھدار، ان نے اپنے اوور فلو جو ہے باہر گلی میں رکھا ہوا ہے۔ اب وہ ٹینکی جب فل ہوگی وہ سارا پانی جو ہے باہر آئے گا، اب ایک آدمی گزر رہا ہے اس پہ چھینٹے پڑیں گے، بعض اوقات وہ بالکل اچانک بے خبری میں گیلا ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں کون سے مسائل ہوتے ہیں۔ لوگ اس کو شاید یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے، حالانکہ یہ گناہ کبیرہ، یاد رکھیں یہ گناہ کبیرہ، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ معمولی بات نہیں، گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچیں، ہمارے لوگوں میں اس میں نہیں ہے۔ اچھا پچھلے دنوں مجھے 2-3 دوست یہی اپنی مسجد کے نمازی بھی کہہ رہے تھے یہی کہ ہمارے ہاں الحمدللہ اللہ نے ایک بڑی نعمت دی ہے، یہ پارک بن گیا، کتنی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے سب کے مشترکہ فائدے کے لیے۔ اب یہاں بھی اچھا حکومت نے جیسے میں نے عرض کی اپنی ذمہ داری پوری کی، دونوں طرف سے گند کے لیے جگہ بنا دی ہے کہ یہاں گند ڈالیں۔ اب ہمارے دیکھیں کتنا یہ پارک سے کتنا فاصلے پر یہ جگہ ہے گند والی، 1 منٹ میں نہیں لگے گا۔ اب وہاں تک جانا بھی، ابھی کل میں وہاں سے مدرسے سے آ رہا تھا، جو اگلا گیٹ ہے پارک کا دوسرا، اس کے سامنے کافی سارا گند جو ہے، یہاں آپ نے دیکھا وہ گیٹ ہے، اور گیٹ سے میرے خیال میں کوئی 10 سے 12 فٹ فاصلے پر گند کی مستقل جگہ بھی پڑی ہوئی ہے، اور 10 فٹ چلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور وہی گیٹ کے آگے جو ہے انہوں نے گند ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ کیا چیزیں ہیں، کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، کیا یہ مسلمانوں کا شیوہ ہے؟ اور مسلمان اب اللہ معاف کرے اتنا گر گئے ہیں کہ صفائی ستھرائی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا ایک واقعہ لکھا ہے، عبرت ہے، اگرچہ وہ لطیف ہے لیکن وہ ہمارے لیے عبرت ہے، کہ ایک آدمی عیسائی تھا اور وہ مسلمان ہو گیا، اللہ نے اس کو توفیق دی، کلمہ پڑھا، بہرحال وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب وہ ایک دن جو ہے نماز کے لیے آیا تو وضو کرنے لگا۔ اب مسجد کی ٹوٹیوں والی جگہ پر ہمارے یہاں لوگ ناک صاف کرتے ہیں، تو اس میں اس کی ناک کی ریزش جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی، تو اس نے کہا دیکھا اچھی نہیں لگ رہی، تو اس بیچارے نے صاف کر دی، چلو کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اچھا اب ایک بندے نے اس پہ کیا تبصرہ کیا، کہا تم مسلمان تو ہو گئے لیکن عیسائیوں والی حرکتیں تم سے گئی نہیں ہیں، عیسائیوں والی باتیں تم سے گئی نہیں ہیں، یعنی مطلب یہ کہ صفائی یہ ستھرائی کیا عیسائیوں کا کام ہے تو مسلمان کا اس سے کیا کام ہے؟ لیکن یہ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنے رونے کی بات ہے۔ ہمارے مسجدوں میں آپ دیکھیں ایسے، اب ایک آدمی کو جب انسان ضرورت ہے، پہلے تو کوشش کریں کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ آپ جو ہے الگ کریں۔ اگر مسجد میں کرنا ہے، ایک آدمی پہلی ٹوٹی پہ بیٹھا، اس شروع میں آگے 10 ٹوٹیاں 15 ٹوٹیاں 20 ٹوٹیاں آگے گزر رہی ہیں،
نماز اور وضو کرنے والے وضو کر رہے ہیں اور وہاں سے ناک صاف کرے گا اور اس کی وہ ریزش وہ گندگی وہ سب کے سامنے سے گزر کر کے آئے گی اور سب کی طبیعت کو کراہت آئے گی، وہ خود نہیں سوچے گا کہ یہ چیز مجھے نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے اس طرح لوگ انسان ہیں، کھانسی کے ساتھ بلغم آ جاتی ہے، لوگ چوراہوں پہ، راستوں پہ، روڈوں پہ اور اچھی بھلی جگہ پر مسجدوں کے ساتھ مسجدوں کے اندر بھی لوگ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی حدیث میں فرمایا گیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، ان میں سے ایک اہم گناہ یہ بھی تھا کہ جو لوگ مسجد میں یا ایسی جگہ پر جہاں لوگوں کا گزرگاہ ہو وہ ایسی چیز ڈالیں، تو اس لیے ہمیں تو ہٹانی چاہیے، اور یہ بڑے ثواب کی چیزیں ہیں۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک دن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چونکہ اس میں چلو ابھی شروعات تھی، کچھ بدو قسم کے دیہاتی قسم کے لوگ بھی آ جاتے تھے، تو اس ایک اللہ کے بندے نے، جیسے میں نے عرض کیا بالکل دیہاتی سا تھا، اس نے مسجد کے اندر بھی تھوک ڈال دیا اپنا، تو آپ نے جب دیکھا تو چونکہ طبیعت نفاست پسند تھی اور پیغمبر سے زیادہ نفیس کون ہو سکتا ہے پاکیزگی، تو آپ کو اس چیز کو بالکل ناپسند آئی اور آپ نے خود اپنے دست اقدس سے مٹی اٹھا کر کے اس کے اوپر ڈال دی اور فرمایا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر کسی جگہ دیکھو کسی نے کر دیا ہے تو اس کو ایسے ہی دفن کر دو، ختم کر دو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ کہنے کو تو چھوٹی ہیں، لیکن دیکھیں اس سے جو ہے ہمارا پوری دنیا میں امیج کیا جا رہا ہے، تصور کیا جا رہا ہے، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس کو دین نہیں سمجھا، دین کی باتیں نہیں سمجھی، کبھی ممبر پہ ہم نے بیان نہیں کیے، تو اس سے یہ بھی دین کے کام ہے۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ آدھا ایمان ہے، اس سے آپ کا آدھا ایمان مکمل ہو جائے گا، اللہ آدھے اور کی بھی توفیق دیں گے۔ تو اس لیے صفائی کا، پاکیزگی کا، نظافت کا اہتمام کریں، اور ہمارے یہاں چل لیکن زیادہ زور لگائیں پاکیزگی پہ، لیکن ایک کپڑا اچھا ہے، بظاہر صاف ہے، یہ بھی شریعت میں مطلوب ہے، لیکن زیادہ اس پہ زور لگائیں کہ وہ پاکیزہ بھی ہو۔ ہمارے یہاں لوگ پاکیزگی پہ زور نہیں دیتے، اگر کوئی کرتا تو ہے ظاہری صفائی پہ کرتا ہے، صفائی بھی اچھی چیز ہے لیکن پاکیزگی ہو۔ تو اس لیے میں نے کافی ساری باتیں کرنی تھی، وقت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے